حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگو، ان 7 مقامات پر نماز ادا نہ کرنا ورنہ جو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ وہ کون سی جگہ ہے جن پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ وہ مقامات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور ان پہاڑوں سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا تو پہاڑوں کی مضبوطی اور طاقت سے تعجب کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں فخر سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، کیا لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا، ہاں، پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا، ہاں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرمایا، ہاں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا، اے رب العزت، کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، ابن آدم اپنے دینی ہاتھ سے اس طرح پوشیدہ کر کے صدقہ دے کے میں ہاں سے بھی چھپائے یہ ہوا سے بھی طاقتور، مطلب یہ کہ صدقہ بہت بڑی طاقت والی چیز ہے کہ اس سے بڑی بڑی خطرناک بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بڑی بڑی مشکل مرادیں صدقے کی بدولت حاصل ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے اہم کام صدقے کی برکت سے پورے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو خداوند قدوس عز و جل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں لایا جائے گا تو خداوند کریم عز و جل اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا۔ پھر فرمایا گیا، تو نے میری نعمتوں کے شکر میں کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا تھا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میری راہ میں میری رضا کے لیے جہاد کیا، تو نے تو اس نیت سے جہاد کیا تھا کہ دنیا والے لوگ تجھ کو بہادر کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھ کو بہادر کہہ دیا۔ تو نے جس نیت سے جہاد کیا تھا، دنیا تجھ کو اس کا صلہ مل گیا کہ سب لوگوں میں تجھ کو بہادر کہلوا دیا۔ اب آخرت میں میرے دربار سے تجھ کو کوئی اجرت نہیں ملے گا۔ پھر وہ خود خدا عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم پڑھا اور علم پڑھایا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہا ہوگا۔ یہ جب دربار خداوندی میں لایا جائے گا تو خداوند کریم عز و جل پہلے شخص سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، تیرے دریافت فرمائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کے شکر میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے میں نے علم پڑھا اور علم پڑھایا اور تیرے رضا کے لیے قرآن مجید کو قرآن قرات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس نیت سے علم پڑھایا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے قرآن کی قرات اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھ کو قرات کہیں، تو دنیا میں تجھ کو لوگوں نے علم اور قاری کہہ دیا، تجھ کو تیری نیت کا صلہ مل گیا۔ اب آخرت میں تیرے میرے ہاں سے کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ پھر وہ خداوندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرا شخص ایک مالدار سخی تھا۔ جب یہ دربار خداوندی عز و جل میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے نعمتوں کا اقرار کرائے گا۔ پھر یہ پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے لیے کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں جہاں جہاں تجھے پسند تھا اپنا مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس نیت سے اپنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھ کو کہیں تو سخی تھا، اور کہا تیری مرادیں پوری ہوگی، اب تیرے لیے میری ہاں کوئی اجر نہیں۔ پھر وہ خداوندی عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور وہ اپنا صدقہ لے کر کوفہ سے نکلا، لیکن رات کی تاریکی میں بجائے کسی فقیر کو دینے کے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو چوری کی رات سے گھوم رہا تھا۔ صبح کو لوگوں سے چرچا ہوا کہ کس نے رات میں
ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ اس آدمی نے چرچا سن کر کہا، اے اللہ عز و جل، تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر رات میں نکلا تو وہ ایک زناکار عورت اپنی گاہ کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے اس کو کوئی مسکین اور سمجھ کر صدقہ دے دیا۔ پھر صبح لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ رات میں کوئی شخص ایک زانیہ کو صدقہ دے گیا۔ تو اس شخص نے چرچا سن کر کہا کہ اللہ عز و جل، پھر ہی سب تعریفیں ہیں، آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ پھر یہ شخص رات میں چھپ کر صدقے کا مال لے کر چلا تو ایک مالدار شخص رات میں کہیں جا رہا تھا۔ اس نے اس مالدار کو مسکین سمجھ کر صدقہ دے دیا۔ لوگوں نے پھر اس کا چرچا ہونے لگا کہ کوئی شخص رات میں بہت بڑے مالدار کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ جب اس نے یہ سنا تو نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ عز و جل، تیرے لیے ہی حمد ہے، افسوس کہ وہ میرا صدقہ ایک چور، ایک زانیہ، ایک مالدار کے ہاتھ میں پکڑا گیا، حالانکہ ہر رات میں اپنا صدقہ ان سبوں کو مسکین سمجھ کر دے دیتا رہا۔ اس افسوس میں رنجیدہ ہو کر یہ شخص سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ فرشتے نے کہا، تو نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ چوری سے بچ جائے اور توبہ کر لے، اور تیری صدقہ دینے والی زانیہ کو مل گیا تو شاید وہ زناکاری سے بچ جائے اور توبہ کر لے، اور تو نے مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ عبرت حاصل کرے اور خود بھی اپنا مال خداوند عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کاموں کا راستہ نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایسے عمل کی تو بہت ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیفوں کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف بھی کثرت قدم رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں جہاد کے حکم میں ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی خواب کامل وضو کرے پھر ان کلمات کو پڑھ لے، اشہد ان لا الہ و اشہد محمد عبدہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کی پیشانی روشن اور ہاتھ پاؤں کو وضو کر کے اثرات سے چمکتے ہوئے ہوں گے، تو جو اپنی روشنی کو بڑھا سکتا ہو اس کو چاہے کہ وہ اپنی روشنی کو بڑھائے۔ نماز کس جگہ نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1 کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، نمبر 2 ذبح خانہ، نمبر 3 قبرستان، نمبر 4 شریعہ، نمبر 5 حمام، نمبر 6 اونٹوں کے باڑے، نمبر 7 بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری عزت اور میری بروزگی کی قسم کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز کو اس کے وقت کے بغیر پڑھے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم کروں گا اور اگر چاہوں تو اس کو عذاب دے دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے مجھ پر یہ عہد ہے کہ اگر وہ نماز کو اس وقت کے اندر پڑھے گا تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا اور اس کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اس کو جنت میں یہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بہترین جگہ ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اس کی نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی شخص ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور میں امید کرتی ہوں کہ
تم انہی لوگوں میں سے ہو جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز نظام کھلائے گا، اور جو مسلمان کی بھی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شراب خالص سے سیراب فرمائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زناکار عورت ایک کتے کے پاس گزری جو ایک کوے کے منہ پر زبان نکالے ہوئے تھا اور قرب تھا کہ پیاس اس کو مار ڈالے، تو عورت نے اپنی گرمی موزہ اتارا اور اس کو اپنے بہن کے حصے پانی پلا کر کتے کو پلا دیا، اور اس سے باعث کی مغفرت ہو گئی۔ کس نے آج کے کیا چھپائیں کہ ساتھ بلائیں کرنے میں ہمارے لیے اجر ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یار گیلے جگر والے کے ساتھ ملائی کرنے میں اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مغفرت و بخشش فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔